کے نہیں پوری دنیا میں اپنی ہنسی اور اپنے طنز و مزاح کے لیے، اپنے ون کے لیے جانے جاتے ہیں۔ جناب پاپولر میرٹھی صاحب نے غالب کی روح کو جو ایصال ثواب کیا ہے، جو شردھا سمن ارپت کیے ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مرغے چرا کے لائے تھے ہم 4 پاپولر، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ یہ حالانکہ یہ تضمین ان کی نہیں ہے جن کے لیے کہنا چاہیے، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ میں نے غالب کی روح کو ایصال ثواب کیا ہے۔ پاپولر میرٹھی کا تالیوں سے سواگت کریں۔ یاد آنے لگے چچا غالب، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، تاڑتا ہوں ہر ایک لڑکی کو ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے، اور بیویاں 2 ہیں ناک میں دم ہے، بیویاں 2 ہیں ناک میں دم ہے، ایک سیدھی ہے ایک میں خم ہے، ایک سیدھی ہے ایک میں خم ہے، اس کو چھوڑوں یا میں اسے پھوڑوں، ایک پٹاخہ ہے دوسری بم ہے۔ بیویاں 2 ہیں ناک میں دم ہے، ایک سیدھی ہے ایک میں خم ہے، اس کو چھوڑوں یا میں اسے پھوڑوں، ایک پٹاخہ ہے دوسری بم ہے۔ اور میں نے کہا کہ آپ میں اور مجھ میں فرق ہے، وہ بولی 2 دنوں کی تمنا تو ایک ہے۔ میں نے کہا کہ آپ میں اور مجھ میں فرق ہے، وہ بولی 2 دنوں کی تمنا تو ایک ہے، لوٹو ہو تم مشاعرے ہم لوٹتے ہیں دل، انداز مختلف صحیح پیشہ تو ایک ہے۔ میں نے کہا کہ آپ میں اور مجھ میں فرق ہے، وہ بولی 2 دنوں کی تمنا تو ایک ہے، لوٹو ہو تم مشاعرے ہم لوٹتے ہیں دل، انداز مختلف صحیح پیشہ تو ایک ہے۔ اور عاشقی بھی دوستو کیا شاستریہ سنگیت تھی، عاشقی بھی دوستو کیا شاستریہ سنگیت تھی، راگ توڑی جانے کیا تھا جانے کیا گاتے رہے، زندگی بھر عشق کا اظہار کرنے کے لیے وہ بھی ہکلاتے رہے اور ہم بھی ہکلاتے رہے۔ عمر بھائی دیکھیں کہ کبھی تو صحن کبھی چھت پہ جا کے ڈھونڈتا ہوں، خود اپنی رکھی ہوئی شے بھلا کے ڈھونڈتا ہوں، اڑا دیے ہیں محبت نے میرے ہوش و حواس، میں اپنے چشمے کو چشمہ لگا کے ڈھونڈتا ہوں۔ کہ کبھی تو صحن کبھی چھت پہ جا کے ڈھونڈتا ہوں، خود اپنی رکھی ہوئی شے بھلا کے ڈھونڈتا ہوں، اڑا دیے ہیں محبت نے میرے ہوش و حواس، میں اپنے چشمے کو چشمہ لگا کے ڈھونڈتا ہوں۔ اور کپڑوں کی آب و تاب دکھانے میں رہ گیا، کپڑوں کی آب و تاب دکھانے میں رہ گیا، کچھ خوبصورتوں کو لبھانے میں رہ گیا، مرغے کی ٹانگ کھا گئے شادی میں سارے لوگ، میں دوستوں سے ہاتھ ملانے میں رہ گیا۔ کہ کپڑوں کی آب و تاب دکھانے میں رہ گیا، کچھ خوبصورتوں کو لبھانے میں رہ گیا، مرغے کی ٹانگ کھا گئے شادی میں سارے لوگ، میں دوستوں سے ہاتھ ملانے میں رہ گیا۔ اور کر گئی گھر میرا خالی میرے سو جانے کے بعد، کر گئی گھر میرا خالی میرے سو جانے کے بعد، مجھ کو دھڑکا تھا کہ کچھ ہوگا تیرے آنے کے بعد، میں نے 2 بار تھانے میں لکھائی تھی رپٹ، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد۔ پکڑ کر لے گیا چھموں کے عاشق کو پولیس والا، لگتا کہ پکڑ کر لے گیا چھموں کے عاشق کو پولیس والا، لگایا گھونسا بھی ایسا کہ گھونسے میں دم نکلے، وہ جب پیٹ چھت لیا تو مسکرا کے چھموں یہ بولی بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ پکڑ کر لے گیا چھموں کے عاشق کو پولیس والا، لگایا گھونسا بھی ایسا کہ گھونسے میں دم نکلے، وہ جب پیٹ چھت لیا تو مسکرا کے چھموں یہ بولی بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اور رہا کرتا ہے کھٹکا جانے کے انجام ہو جائے، خبر یہ عام ہو جائے تو پھر کوہرام ہو جائے، محبت ہو گئی ہے ڈاکو سلطانہ کی بیٹی سے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ بہت لذیذ تھا میں نے یہ خود پکایا ہے، بہت لذیذ تھا میں نے یہ خود پکایا ہے، اور اپنے ساتھ میں بچوں کو بھی کھلایا ہے۔ تلاش کرتے ہو جس مرغ کو سویرے سے، وہ ایک چراغ تھا میں نے اسے بجھایا ہے۔ تلاش کرتے ہو جس مرغ کو سویرے سے، وہ ایک چراغ تھا میں نے اسے بجھایا ہے۔ اور کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری، راز کی بات بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں تھل لگتا ہے۔ کہ کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری، راز کی بات بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں تھل لگتا ہے۔ اور تدبیر کا کھوٹا ہے مقدر سے لڑا ہے، دنیا اسے کہتی ہے کہ چالاک بڑا ہے، خود 30 کا ہے اور دلہن 60 برس کی، گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں کھڑا ہے۔ اور شادی کی لذتوں کو میں پہچان تو گیا، ارمان دل میں جو تھا وہ ارمان تو گیا، آنکھوں کی تاب دانتوں کی قوت سکون دل، اب میں بھی جانے والا ہوں سامان تو گیا۔ اور وقت نکاح
हम भी थे दूल्हा बने हुए, वक्ते निकाह हम भी थे दूल्हा बने हुए, बुलवाया औरतों ने सलामी के वास्ते। हम रुखसती के वक्त यही कह के चल पड़े, लाई हयात आए कदले चली चले। वक्ते निकाह हम भी थे दूल्हा बने हुए, बुलवाया औरतों ने सलामी के वास्ते। हम रुखसती के वक्त यही कह के चल पड़े, लाई हयात आए कदले चली चले। और 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। और दोस्तों के बीच में हम फिर तमाशा बन गए और हमारे सारे अरमानों का कीमा हो गया। दोस्तों के बीच में हम फिर तमाशा बन गए और हमारे सारे अरमानों का कीमा हो गया। अपनी महबूबा से मिलवाकर उसे पछताए हम, 3 दिन के बाद लड्डन का वलीमा हो गया। हालांकि तू जमा है मुटल्लो है आज भी, हालांकि तू जमा है मुटल्लो है आज भी, फिर भी है तुझ पे कितना मुझे एतबार देख। खुदवा रहा हूं कब्र अभी से तेरे लिए, तू मेरा शौक देख मेरा इंतजार देख। मैं 8वां शिकार था उसकी पसंद का, मैं 8वां शिकार था उसकी पसंद का। उस शौक जैसा कोई सितमगर नहीं देखा, जिससे हुआ निकाह मेरे बाद पॉपुलर, उस शख्स ने भी अब के नवंबर नहीं देखा। न बंगला, न टीवी, न पिक्चर सिनेमा, न सेविंग अकाउंट, न जीवन का बीमा। मुझे एक रनवे की ख्वाहिश पता है, वलीमा वलीमा वलीमा। देखे चंद खतात और हाजिर के देता हूं कि अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए। फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। अजब नहीं है, अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए। फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। अब किसी जलसे में एक लीडर ने ये ऐलान फरमाया, हमारे मंत्री आने को है बेदार हो जाओ, हमारे मंत्री आने को है बेदार हो जाओ। यका एक लाउड स्पीकर से गूंजा फिल्म का नगमा, वतन की आबरू खतरों में होशियार हो जाओ। कपड़े बदल के जैसे ही कल घर से मैं चला, जिसने भी देखा उसने ही नेता कहा मुझे, जिसने भी देखा उसने ही नेता कहा मुझे। मैं तो बहुत शरीफ हूं सच जानिए, मगर खद्दर के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। कपड़े बदल के जैसे ही कल घर से मैं चला, कपड़े बदल के जैसे ही कल घर से मैं चला, जिसने भी देखा उसने ही नेता कहा मुझे। मैं तो बहुत शरीफ हूं सच जानिए, मगर खद्दर के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। और कभी डाले हैं डाके और कभी बटवा उड़ाया है, किसी मरहूम नेता का मेरे सर पर भी छाया है। कोई मोटी आसामी सामने आई तो दिल बोला, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। और कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, उनके जैसे अमीर बन जाते। कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, उनके जैसे अमीर बन जाते। दस्तखत तो तुम्हें भी आते हैं, अब्बा तुम भी वजीर बन जाते हैं। कि कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, उनके जैसे अमीर बन जाते। दस्तखत तो तुम्हें भी आते हैं, अब्बा तुम भी वजीर बन जाते। और इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम, रुसवाइयों का क्या मेरी दफ्तर बनेगा तू। बेटे के सर पे दे के चपत बाप ने कहा, फिर फेल हो गया है, मिनिस्टर बनेगा तू। एक ऐसे शायर को पेश कर रहा हूं जिसने शायरी में कदम कदम पर चौंकाया है, जगाया है, झिझोड़ा है और कभी कभी एहसासात में इतनी बारीक चुटकियां ली है कि इंसान पहरों सोचता रह गया है। मैं जनाब मुनव्वर राना साहब को अदब व एहतराम से आपके सामने एक मतलब ये अर्ज किया है कि नुमाइश पर बदन की यूं कोई तैयार क्यों होता, नुमाइश पर बदन की यूं कोई तैयार क्यों होता, अगर सब घर के हो जाते तो ये बाजार क्यों होता। नुमाइश पर बदन की यूं कोई तैयार क्यों होता, अगर सब घर के हो जाते तो ये बाजार क्यों होता। और मियां इस अहद में चेहरा शनासी किसको आती है, मियां इस अहद में चेहरा शनासी किसको आती है, अगर आती तो फिर हर शहर में अखबार क्यों होता।
میاں اس شہر میں چہرہ شناسی کس کو آتی؟ اگر آتی تو پھر ہر شہر میں اخبار کیوں ہوتا؟ ایک مطلب یہ کیا ہے کہ نہ سپاری نظر آئی نہ سروتا نکلا، نہ سپاری نظر آئی نہ سروتا نکلا، ماں کے بٹوے سے دعا نکلی وظیفہ نکلا۔ نہ سپاری نظر آئی نہ سروتا نکلا، ماں کے بٹوے سے دعا نکلی وظیفہ نکلا۔ ایک نوالے کے لیے میں نے جسے مار دیا، ایک نوالے کے لیے میں نے جسے مار دیا، وہ پرندہ بھی کئی روز کا بھوکا نکلا۔ ایک نوالے کے لیے میں نے جسے مار دیا، ایک نوالے کے لیے میں نے جسے مار دیا، وہ پرندہ بھی کئی روز کا بھوکا نکلا۔ نہ سپاری نظر آئی نہ سروتا نکلا، ماں کے بٹوے سے دعا نکلی وظیفہ نکلا۔ ایک تازہ غزل میں عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مطلب یہ عرض کیا ہے کہ سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے، سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے کہ جیسے سسکیوں کا زخم شہنائی چھپاتی ہے۔ سیاست کس ہنر مندی سے، سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے کہ جیسے سسکیوں کا زخم شہنائی چھپاتی ہے۔ جو اس کی تہ میں جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا، جو اس کی تہ میں جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا۔ ندی ہر تیرنے والے سے گہرائی چھپاتی ہے۔ یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا، یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے۔ یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو، یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا، یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا، یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے۔ سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے۔ اور ایک آخری غزل کے 3-4 شعر عرض کر رہا ہوں۔ مطلب یہ عرض کیا ہے کہ امید بھی کردار پہ پوری نہیں اتری، امید بھی کردار پہ پوری نہیں اتری، یہ شب دل بیمار پہ پوری نہیں اتری، یہ شب دل بیمار پہ پوری نہیں اتری۔ کیا خوف کا منظر تھا تیرے شہر میں کل رات، کیا خوف کا منظر تھا تیرے شہر میں کل رات، سچائی بھی اخبار پہ پوری نہیں اتری۔ کیا خوف کا منظر تھا تیرے شہر میں کل رات، کیا خوف کا منظر تھا تیرے شہر میں کل رات، سچائی بھی اخبار پہ پوری نہیں اتری، سچائی بھی اخبار پہ پوری نہیں اتری۔ اور یہ عالیہ نے لکھنؤ کے بیچ میں شعر پڑھا، دیکھیے گا، سچائی بھی اخبار پہ پوری نہیں اتری، تصویر میں ایک رنگ ابھی چھوٹ رہا ہے، تصویر میں ایک رنگ ابھی چھوٹ رہا ہے، شوخی ابھی رخسار پہ پوری نہیں اتری، شوخی ابھی رخسار پہ پوری نہیں اتری، تصویر میں ایک رنگ ابھی چھوٹ رہا ہے، شوخی ابھی رخسار پہ پوری نہیں اتری۔ اور شعر یہ عرض کیا ہے کہ ایک تیرے نہ رہنے سے بدل جاتا ہے سب کچھ، ایک تیرے نہ رہنے سے، ایک تیرے نہ رہنے سے بدل جاتا ہے سب کچھ، کل دھوپ بھی دیوار پہ پوری نہیں اتری، ایک تیرے نہ رہنے سے، ایک تیرے نہ رہنے سے بدل جاتا ہے سب کچھ، ایک تیرے نہ رہنے سے بدل جاتا ہے سب کچھ، کل دھوپ بھی دیوار پہ پوری نہیں اتری۔ شعر عرض کیا ہے کہ میں دنیا کے معیار پہ پورا نہیں اترا، دنیا میرے معیار پہ پوری نہیں اتری۔ ایک غزل کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی پیرہن کہتے ہیں لباس کو، کپڑے کو، کبھی کبھی تو میرے پیرہن سے آتی ہے وہی مہک جو تمہارے بدن سے آتی ہے، کبھی کبھی تو میرے پیرہن سے آتی ہے وہی مہک جو تمہارے بدن سے آتی ہے، اور ہمارے دل سے تو اچھا ہے آئینہ تیرا کہ ٹوٹتا ہے تو آواز چھن سے آتی ہے، ہمارے دل سے تو اچھا ہے آئینہ تیرا، ہمارے دل سے تو اچھا ہے آئینہ تیرا کہ ٹوٹتا ہے تو آواز چھن سے آتی ہے۔ اور دیکھیے صاحب ایک شعر سے میں نے عرض کیا، دیکھ رہا دیکھیں گے کہ
कि टूटता है तो आवाज छन से आती है। मैं उसके जिस्म पे काफूर मल के आया था, मैं उसके जिस्म पे काफूर मल के आया था, मगर गुलाब की खुशबू कफन से आती है। मैं उसके जिस्म पे काफूर मल के आया था, मैं उसके जिस्म पे काफूर मल के आया था, मगर गुलाब की खुशबू कफन से आती है। अरे गजल के 3-4 शेर और समाप्त फरमा ले। मतलब यह अर्थ क्या है कि हर एक चेहरा यहां पर गुलाल होता है, हर एक चेहरा यहां पर गुलाल होता है। तुम्हारे शहर में पत्थर भी लाल होता है, तुम्हारे शहर में पत्थर भी लाल होता है। और कभी कभी तो मेरे घर में कुछ नहीं होता, कभी कभी तो मेरे घर में कुछ नहीं होता, मगर जो होता है रिज़्क़े हलाल होता है। कभी कभी तो मेरे घर में कुछ नहीं होता, मगर जो होता है रिज़्क़े हलाल होता है। और किसी हवेली के ऊपर से मत गुजर चिड़िया, यहां छतें नहीं होती हैं, जाल होता है। किसी हवेली के ऊपर से मत गुजर चिड़िया, किसी हवेली के ऊपर से मत गुजर चिड़िया, किसी हवेली के ऊपर से मत गुजर चिड़िया, यहां छतें नहीं होती हैं, जाल होता है। और यहीं पे अमन की तबलीग रोज होती है, यहीं पे रोज कबूतर हलाल होता है, यहीं पे अमन की तबलीग रोज होती है, यहीं पे अमन की तबलीग रोज होती है, यहीं पे अमन की तबलीग रोज होती है, यहीं पे रोज कबूतर हलाल होता है। वसीम भाई देखिएगा उस पस मंजर में एक शेर है कि मैं शोहरतों की बुलंदी पे जा नहीं सकता, जहां उरूज पे पहुंचो ज़वाल होता है। मैं शोहरतों की बुलंदी पे जा नहीं सकता, मैं शोहरतों की बुलंदी पे जा नहीं सकता, जहां उरूज पे पहुंचो ज़वाल होता है। और मैं अपने आप को सैयद तो लिख नहीं सकता, अजान देने से कोई बिलाल होता है। मैं अपने आप को सैयद तो लिख नहीं सकता। काश इतना प्यार दोनों तरफ की फला में हो। दिल्ली बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज किया कि ऐसा नहीं, एक मतलब और एक शेर सुन लीजिए कि ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। और बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। और इस शेर की हिफाजत कीजिएगा कि सहारे की जरूरत सबको है, अदना हो या आला। सहारे की जरूरत सबको है, अदना हो या आला। अमीर शहर की मैयत भी तो कांधे बदलती है। सहारे की जरूरत सबको है, अदना हो या आला। अमीर शहर की मैयत भी तो कांधे बदलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज्म छोटी सी हाजिर करता हूं। इस नज्म का उन्वान है वक्त की आवाज। समझ कीजिएगा कि नई सदी को नया इनकलाब देना है, नई सदी को नया इनकलाब देना है, हर इख्तिलाफ को मिट्टी में दाब देना है। बहुत दिनों जिए सीनों में नफरतें लेकर, हजारों मर गए दिल में कुदूरतें लेकर, बहुत मकान जले फिर भी रोशनी न हुई, तबाह हो गए सब खत्म दुश्मनी न हुई। अब आओ मिलकर मसाइल का हल निकाला जाए, जो कश्ती डूब रही है उसे संभाला जाए, जो हो चुका है शिवानों का वो हाल न हो, खुदा के घर का तकद्दुस भी पारवान हो, कोई मकान न उजड़े किसी का सर न कटे, कि बंबई की तरह कहीं भी बम न फटे। कोई मकान न उजड़े किसी का सर न कटे, कोई मकान न उजड़े किसी का सर न कटे, कि बंबई की तरह अब कहीं भी बम न फटे। तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, ये बेच देते हैं ईमान चंद सिक्कों पर। तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, ये बेच देते हैं ईमान चंद सिक्कों पर। इन्हें तुम्हारे मेरे गम से कुछ नहीं लेना, किसी के दीदे पूर्णम से कुछ नहीं लेना। ये मजहबी नहीं, ये सिर्फ कारोबारी है, ये मौलवी नहीं, साधु नहीं, मदारी है। इन्हें तुम्हारे मेरे गम से कुछ नहीं लेना, किसी के दीदे पूर्णम से कुछ नहीं लेना। ये मजहबी नहीं, ये सिर्फ कारोबारी है, ये मौलवी नहीं, साधु नहीं, मदारी है। जरा ये सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ,
ذرا یہ سوچو کہ جب بھی کہیں فساد ہوا تو کیا انہیں بھی کسی نے لہو میں تر دیکھا؟ ذرا یہ سوچو کہ جب بھی کہیں فساد ہوا تو کیا انہیں بھی کسی نے لہو میں تر دیکھا ہے؟ رہنما تو سفر ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ غریب مرتے ہیں، یہ لوگ کیوں نہیں مرتے؟ ذرا یہ سوچو کہ جب بھی کہیں فساد ہوا تو کیا انہیں بھی کسی نے لہو میں تر دیکھا ہے؟ رہنما تو سفر ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ غریب مرتے ہیں، یہ لوگ کیوں نہیں مرتے؟ یہ آشرم کے پجاری، یہ کار والے امام، یہ بے ضمیر ہیں دونوں حکومتوں کے غلام، جو ان سے کہتا ہے حاکم قبول کرتے ہیں، ہمیں لڑانے کی قیمت وصول کرتے ہیں۔ جو ان سے کہتا ہے حاکم قبول کرتے ہیں، جو ان سے کہتا ہے حاکم قبول کرتے ہیں، ہمیں لڑانے کی قیمت وصول کرتے ہیں۔ سمجھ لیا ہے جسے سب نے مذہبی جھگڑا، دراصل سارا کرشمہ ہے یہ سیاست کا ہے، رہنماؤں کے سینوں میں قلب پتھر کے، یہ لوگ رام کے ہمدرد ہیں نہ بابر کے، ہے بے وقوف ہمیں تم جو جوش میں آ کر سنبھال لیتے ہیں خنجر کی نوک سینوں پر، تمام شہر کو ویران کرنے لگتے ہیں، ہر ایک کوچے کو شمشان کرنے لگتے ہیں، مگر جلاتے ہیں بازار جن کے کہنے پر، کہ ہم اٹھاتے ہیں تلوار جن کے کہنے پر، وہ لوگ چین سے اپنے محل میں سوتے ہیں، ہمارے پھول سے بچے یتیم ہوتے ہیں، مگر جلاتے ہیں بازار جن کے کہنے، مگر جلاتے ہیں بازار جن کے کہنے پر، کہ ہم اٹھاتے ہیں تلوار جن کے کہنے پر، وہ لوگ چین سے اپنے محل میں سوتے ہیں، ہمارے پھول سے بچے یتیم ہوتے ہیں۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یار مت سننا، میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یار مت سننا، تم اپنے پھول سے ہونٹوں سے خار مت سننا ہے، میری بات اگر سچ تو پھر یہ عزم کرو، یہ دشمنی یہ تعصب دلوں سے ختم کرو۔ کوئی بھی مسئلہ جنگوں سے حل نہیں ہوتا، کہ اختلاف خوشی کا بدل نہیں ہوتا، یہ طے کرو نہ لہو دیں گے نفرتوں کے لیے، بچا کے رکھیں گے یہ خون سرحدوں کے لیے، چلو کہ بگڑی فضا یوں سنوار لی جائے، لڑانے والوں کی گردن اتار لی جائے۔ اس مشاعرے میں جناب طاہر فراز صاحب آ رہے ہیں، اگر کوئی ایسا ویسا مشاعرہ ہوتا تو میں لفظوں کی بیساکھیاں استعمال کرتا کہ اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی بس وہی رہ جائے گا۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ غزل کو غزل کی طرح سننا آپ کی ذمہ داری ہے، باقی سارا کام طاہر فراز صاحب کا ہے، وہ سب کچھ کر لیں گے جو کچھ مشاعرے میں ممکن ہوتا ہے غزل کے ساتھ اور شاعری کے ساتھ۔ استقبال کریں جناب طاہر۔ کیا ہے کہ جب کریلا نیم پہ پہنچا تو میٹھا ہو گیا، جب کریلا نیم پہ پہنچا تو میٹھا ہو گیا، جھوٹ اس نے اس قدر بولا کہ سچا ہو گیا۔ جب کریلا نیم پہ پہنچا تو میٹھا ہو گیا، جھوٹ اس نے اس قدر بولا، اس قدر بولا کہ سچا ہو گیا۔ اب شعر حاضر کرتا ہوں کہ اتنا اجلا تھا لباس لفظ اس تقریر کا، اتنا اجلا تھا اتنا اجلا تھا لباس لفظ اس تقریر کا، لوگ تھوڑی دیر کو سمجھے سویرا ہو گیا۔ اتنا اجلا تھا لباس لفظ اس تقریر کا، لوگ تھوڑی دیر کو سمجھے سویرا ہو گیا۔ اب ایک غزل کا جو ہماری روایتی غزل ہے، جو اب جس کا فقدان ہے مشاعرے میں خاص طور سے کبھی کبھی کہیں سن لی جاتی ہے، سنا لی جاتی ہے، لیکن میں اس غزل کا احترام کرتے ہوئے اس غزل کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں اپنی اس غزل میں۔ لوگ تھوڑی دیر کو سمجھے سویرا ہو گیا، آ گلے لگ جا، مبارک ہو تجھے میرے رقیب، آگ گلے لگ جا، مبارک ہو تجھے میرے رقیب، کل تلک جو شخص میرا تھا وہ تیرا ہو۔ شعر میں اس طرح آپ کی اس خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک چہرہ، ایک دریچہ، ایک نظر، ایک سرد آہ، ایک چہرہ، ایک دریچہ، ایک نظر، ایک سرد آہ، اس گلی سے پھر ہمارا پاؤں پھیرا ہو گیا، اس گلی سے پھر ہمارا پاؤں پھیرا ہو گیا۔
ایک چہرہ، ایک دریچہ، ایک نظر، ایک سرد آہ، اس گلی سے پھر ہمارا پاؤں پھیرا ہو گیا۔ اپنی آنکھوں میں جو وہ برق و شرر رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں میں جو وہ، ہم بھی سورج کو بجھانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ اپنی آنکھوں میں جو وہ برق و شرر رکھتے ہیں، ہم بھی سورج کو بجھانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ دیکھیے آزادی حاصل ہوئے ہمیں، ہم تو خیر جو نسل ہماری یہاں بیٹھی ہے، میرے نوجوان سب، ہم نے آزاد ہندوستان میں آنکھیں کھولی، لیکن اس کے بعد ہم نے بھی، اور ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، ملکزادہ صاحب بیٹھے ہیں اور ہمارے دوسرے بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے تو خاص طور سے وہ تمام مناظر دیکھے ہیں۔ میں صرف 2 مصروں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا عرصہ جو طویل عرصہ ہے آزادی حاصل ہوئے ہم لوگوں کو، بس ذرا سا اشارہ اس طرف، ہم بھی سورج کو بجھانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ حادثے کیا ہوئے رستے میں مجھے یاد نہیں، حادثے کیا ہوئے رستے میں، حادثے کیا ہوئے رستے میں مجھے یاد نہیں، آبلے پاؤں کے تفصیل سفر رکھتے ہیں۔ 4 مصرے کے لیے طارق قمر صاحب مجھے آدیش کر رہے ہیں، فرمائش ہے ان کی مان۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ اب رہے گا کون، آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ اب رہے گا کون، اس گھر میں تیرے بعد بتا دے بسے گا کون، اس گھر میں تیرے بعد بتا دے بسے گا کون۔ اور یہ 2 مصرے آپ کی نظر لے کے جائیں ساتھ میں۔ اب رات بھیگتی ہے چلو گھر کی راہ لے، اب رات بھیگتی ہے چلو گھر کی راہ لے، لیکن وہاں بھی اپنے علاوہ ملے گا، لیکن وہاں بھی اپنے علاوہ ملے گا کون۔ چھوٹی سی ایک بہر کی غزل۔ جو شجر بے لباس رہتے ہیں، جو شجر بے لباس رہتے ہیں، جو شجر بے لباس رہتے ہیں، ان کے سائے اداس رہتے ہیں، ان کے سائے اداس رہتے ہیں، جو شجر بے لباس رہتے ہیں، ان کے سائے اداس رہتے ہیں۔ چند لمحات کی خوشی کے لیے، چند لمحات کی خوشی کے لیے، چند لمحات کی خوشی کے لیے لوگ برسوں اداس رہتے ہیں، لوگ برسوں اداس رہتے ہیں،
بہت شکریہ. یہ لکھنؤ کی سماعتیں ہیں, میں سلام کرتا ہوں. ایک قافیے کو میں نے مختلف انداز میں برتنے کی کوشش کی ہے اور میں کہاں تک اس میں کامیاب ہوں آپ فیصلہ کریں گے. ایک شعر اور آپ کو. اتفاقاً, بس لفظوں سے شعر بنتا ہے. اتفاقاً اتفاقاً جو ہنس لیے تھے کبھی, اتفاقاً جو ہنس لیے تھے کبھی, انتقاماً اداس رہتے ہیں, انتقاماً اداس رہتے ہیں. بہت شکریہ. اور غزل میں یہ شعر آج کا شعر, آج کے ہمارے اور آپ کے اس پورے سماج کا شعر. وہ بھی پہچانتے نہیں مجھ کو, وہ بھی پہچانتے نہیں مجھ کو, وہ بھی پہچانتے نہیں مجھ کو, جو میرے آس پاس رہتے, جو میرے آس پاس رہتے ہیں. ان کے بارے میں سوچئے طاہر, ان کے بارے میں سوچئے طاہر. بہت بڑی آبادی میرے ملک کی, لیکن ایک بہت بڑی آبادی ایسی جو اس شعر کے حوالے میں کر رہا ہوں اور اس شعر کو اس آبادی کے حوالے کرتا ہوں. ان کے بارے میں سوچئے طاہر, جو مسلسل اداس رہتے ہیں, جو مسلسل اداس رہتے ہیں. بہت بہت جناب منظر گوپالی سے گزارش کریں جنہوں نے عالمی سفر کیا ہے اپنی شاعری کی ہماجت ہونے کی وجہ سے. چار مصرے سماعت فرمائیں. کم نظر سمجھتے ہیں کھیلیے نظر کا ہے, کم نظر سمجھتے ہیں کھیلیے نظر کا ہے, عاشقی تو اے صاحب روگ عمر بھر کا ہے, عاشقی تو اے صاحب روگ عمر بھر کا ہے, عاشقی تو اے صاحب مشکلوں سے ملتی ہے قبر کی زمین, لیکن بے گھروں کی آنکھوں میں خواب اپنے گھر کا ہے, بے گھروں کی آنکھوں میں خواب اپنے گھر کا ہے, کم نظر سمجھتے ہیں. حضرات ایک مطلع اور ایک شعر اور سماعت فرمائیے گا. ملاحظہ فرمائیں. تمہاری بات کہاں گھاؤ بھرنے والی ہے, تمہاری بات کہاں گھاؤ بھرنے والی ہے, یہی کٹار تو دل میں اترنے والی ہے, یہی کٹار تو دل میں اترنے والی ہے. اور شعر سماعت میں یہ ہماری فلم یہ ٹی وی بتا رہے ہیں ہمیں, ہماری فلم یہ ٹی وی بتا رہے ہیں ہمیں,
ہمارے ملک کی تہذیب مرنے والی ہے، ہمارے ملک کی تہذیب مرنے والی ہے، خود اپنے آپ سدھر جائیے تو بہتر ہے، خود اپنے آپ سدھر جائیے تو بہتر ہے، یہ مت سمجھیے کہ دنیا سدھرنے والی ہے، یہ مت سمجھیے کہ دنیا سدھرنے والی ہے۔ حضرت ایک 3-4 شعر بالکل تازہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، مطلب بطور خاص سماعت فرمائیے گا، سماعت فرمائیں۔ تیرے بدن کے حوالے سے پھول کھلتے ہیں، تیرے بدن کے حوالے سے پھول کھلتے ہیں، ہمارے سلسلے پھر خوشبوؤں سے ملتے ہیں، ہمارے سلسلے پھر خوشبوؤں سے ملتے ہیں، یہ سنگریز میرے راستے میں رہنے دے۔ شعر ملاحظہ فرمائے تھا، یہ سنگریز میرے راستے میں رہنے دے، تیرے بچھائے گلابوں سے پاؤں چھلتے ہیں، تیرے بچھائے گلابوں سے پاؤں چھلتے ہیں۔ اور شعر دیکھیے حضرات کسی لائق ملاحظہ فرمائیے گا، یہ لوگ کیسے مسیحائی کرنے آئے ہیں، یہ لوگ کیسے مسیحائی کرنے آئے ہیں، علاج ہوتا ہے ان سے نہ زخم سلتے ہیں، علاج ہوتا ہے ان سے نہ زخم سلتے ہیں۔ حضرات دیکھیے ایک گیت میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، قومی یکجہتی کے سلسلے کا یہ خوبصورت سا مشاعرہ ہے، محترم جناب ملک زادہ صاحب نے تشریف فرما ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، گنگا کو علامت بنا کر میں نے یہ گیت کہا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ تم بھی پیو تم بھی پیو ہم بھی پیے رب کی مہربانی، پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی، پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی، پیار کے کٹورے میں تم بھی پیو ہم بھی پیے رب کی مہربانی، پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی، پیار کے کٹورے میں۔ بند دیکھیں حضرات، تم نے بھی سنواری ہے ہم نے بھی سنواری ہے، یہ زمیں تمہاری ہے یہ زمیں ہماری ہے، تم نے بھی سنواری ہے ہم نے بھی سنواری ہے، یہ زمیں تمہاری ہے یہ زمیں ہماری ہے، ہولیوں کے رنگوں سی عید کی سوئیوں سی، مندروں کے پھولوں سی، صبح کی اذانوں سی، اس زمین پہ لکھنا ہے پیار کی کہانی، پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی، پیار کے کٹورے میں۔ حضرات دیکھیے یہ بند ملاحظہ فرمائیے گا، شاید کسی لائق ہو۔ دھرم جو تمہارا ہے دھرم جو ہمارا ہے، دھرم سب کا پیارا ہے بس بھرم نے مارا ہے، دھرم جو تمہارا ہے دھرم جو ہمارا ہے، دھرم سب کا پیارا ہے بس بھرم نے مارا ہے، دھرم پر جھگڑتے ہیں دھرم پر جو لڑتے ہیں، اپنی اس برائی سے اپنی اس لڑائی سے، شرم سے نہ ہو جائے دھرم پانی پانی، پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی، پیار کے کٹورے میں۔ اور یہ بندی حضرات ملاحظہ فرمائیے گا، کاشمیر والے ہوں
दिल्ली के जियाले हो, यूपी के हो मत वाले, या बिहार के पाले, कश्मीर वाले हो, दिल्ली के जियाले हो, यूपी के हो मत वाले, या बिहार के पाले, गीत गाते गुजराती बन के सब रहे साथी, कोई धर्म वाले हो, गोरे हो या काले हो, जात हम सभी की है हिंदुस्तानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। गीत का आखिरी बंद समाप्त हुआ। इस रात हम सारी चीजें आपस में बांट सकते हैं, मगर हवाएं, फजाएं, सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी मैं समझता हूं कोई नहीं बांट सकता। मुलाजा फरमाइएगा। आफताब किसका है, माहताब किसका है, माहताब सबका है, आफताब सबका है, आफताब किसका है, माहताब किसका है, माहताब सबका है, आफताब सबका है, ये फजाएं किसकी हैं, ये घटाएं किसकी हैं, ये घटाएं सबकी हैं, ये फजाएं सबकी हैं, किस तरह से बांटेंगे रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे को नर्म किए देता हूं, अर्ज किए देता हूं कि मुलाजा फरमाया अर्ज किया है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, पैर के दरिया पार करो। तुमको तुम्हारा फर्ज मुबारक, हमको मुबारक अपना सुलूक। हम फूलों की शाख तराशें, तुम चाकू पर धार करो। हम फूलों की शाख तराशें, तुम चाकू पर धार करो, तुम चाकू पर धार करो, फूलों की दुकानें खोलो। देखिए 55 बरस की उम्र मेरी अब हो गई, तब आके मुझे पता चला कि इश्क के बगैर कुछ नहीं होता। तो मैं कह रहा हूं दोस्तों कि फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। तुम फूलों की, हम फूलों की शाख तराशें, तुम चाकू पर धार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो, 100 बार करो उसकी। बस इसी ऐसे ही सुन ले, 2-4 शेर और सुनाऊंगा। उसकी कत्थई आंखों में है। डॉक्टर साहब आपको देख के एक शेर याद आ गया। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। डॉक्टर साहब ये शेर हाजिर कर रहा हूं। उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे, अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे। बड़े सवाब कमाए गए जवानी में। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे, अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे। बड़े सवाब कमाए गए जवानी। उसकी कत्थई आंखों में है, उसकी कत्थई आंखों में है, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। उसकी कत्थई आंखों में है। ताजवर सुल्ताना मत बात करो। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू
छुरियां वरियां खंजर वंजर साहब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर साहब, चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर मंजर साहब। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर साहब। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर साहब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर साहब। ये मेरे दोस्त है, मेरा एक शायर दोस्त हैं शायर जमाली साहब, उन्होंने बहुत खूबसूरत एक शेर कहा है। एक शेर कहा है शायर जमाली ने कि एक नए शेर की तख्लीक कोई खेल नहीं, यूं समझ लीजिए मिट्टी को बशर करना है। तो ये तकाजे नहीं होते। एक साहब ने मुझसे पूछा, राहत भाई आपके वालिद साहब का क्या नाम है? मैंने अपने वालिद का नाम बताया तो कहने यार ये तो 10 साल पहले भी आपने यही बताया था। तो भैया आपके नए के चक्कर में क्या वालिद का नाम बदलूं, क्या करूं मैं? कहां जाएं किधर जाएं परेशान हाल रहते हैं, कहां जाएं किधर जाएं परेशान हाल रहते हैं। जहां हम पांव रखते हैं वहां भूचाल रहते हैं। कहां जाएं किधर जाएं परेशान हाल रहते हैं, जहां हम पांव रखते हैं वहां भूचाल रहते हैं। मेरी सोने की गंगा में, मेरी चांदी की जमुना में, मेरी सोने की गंगा में, मेरी चांदी की जमुना में सुनहरी मछलियां थीं, आजकल घड़ियाल रहते हैं। मेरी सोने की गंगा में, मेरा ख्याल है नया शेर होगा ये आपके लिए, तो नए शेर को नए शेर की तरह सुन ले मेरी जान। मेरी सोने की गंगा में, मेरी चांदी की जमुना में, मेरी सोने की गंगा में, मेरी चांदी की जमुना में सुनहरी मछलियां थीं, आजकल कराची में न दिल्ली में कहीं भी जी नहीं लगता। सुना है हजरत दिल आजकल भोपाल रहते हैं। कराची में न दिल्ली में कहीं भी जी नहीं लगता। सुना है हजरत दिल आजकल भोपाल रहते हैं। ये जो हर सू फलक मंजर खड़े हैं, एक थोड़ा सा मूड बदल जाए, शायरी की फजा बन जाए कि अब आपको बहुत बड़ी शायरी का सामना करना है, तो मैं थोड़ा सा रुख बदलता हूं। राहत इंदौरी को बिगाड़ा है राहत इंदौरी के सुनने वालों ने, वरना शायरी करना मुझे मालूम है कि शायरी किसे कहते हैं, यह भी मालूम है। खुदा की कसम में इस जेब में हाथ डाल लूं तो सद्दाम को निकाल लूं, इस जेब में हाथ डाल लूं तो लादेन को निकाल लूं। अब अंदाजा लगा लो कि सद्दाम को लादेन को जो आदमी जेब में रखता है वो बुश को कहां रखता होगा। अबे हाँ, तुम सुनो 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 लखनऊ वालों, जो ये हरसू फलक मंजर खड़े हैं, जो ये हरसू फलक मंजर खड़े हैं, जो ये हरसू फलक मंजर खड़े हैं, जो ये हरसू, अरे बस यार बस, कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। तो बहुत तस्वीर बना के बैठ गया ध्यान में, कमाल है यार। शेर 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 है। जो ये हरसू फलक मंजर खड़े हैं, जो ये हरसू फलक मंजर खड़े हैं, न जाने किसके पैरों पर खड़े हैं। यार ये साबित करना कि शायरी भी सुनी जाती है मचारों में। जो ये हरसू फलक मंजर खड़े हैं, जो ये हरसू फलक मंजर खड़े हैं, न जाने किसके पैरों पर खड़े हैं। तुला है धूप बरसाने पे सूरज, शजर भी छतरियां लेकर खड़े हैं। तुला है धूप बरसाने पे सूरज, तुला है धूप बरसाने पे सूरज, शजर भी छतरियां लेकर खड़े हैं। किसी दिन चांद निकला था यहां से, किसी दिन चांद निकला था यहां से, उजाले आज भी छत पर खड़े। किसी दिन चांद निकला था यहां से, 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 उजाले आज भी छत पर खड़े हैं। इन्हें नामों से मैं पहचानता हूं। डॉक्टर साहब अमर भाई, इन्हें नामों से मैं पहचानता हूं, इन्हें नामों से मैं पहचानता हूं। मेरे दुश्मन मेरे अंदर खड़े हैं, इन्हें नामों से मैं पहचानता हूं।
انہیں ناموں سے میں پہچانتا ہوں، انہیں ناموں سے میں پہچانتا ہوں. میرے دشمن میرے اندر کھڑے ہیں، اجالا سا ہے کچھ کمرے کے اندر. شاید ایک شعر میں نے کہہ لیا ہے، شاید ایک شعر کہہ لیا ہے، میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. سنے کہ انہیں ناموں سے میں پہچانتا ہوں، میرے دشمن میرے اندر کھڑے ہیں. اجالا سا ہے کچھ کمرے کے اندر، اجالا سا ہے کچھ کمرے کے اندر، زمین و آسماں باہر کھڑے ہیں. آنکھوں آنکھوں رہے اور کوئی گھر نہ ہو. کیجئے دنیا میں ایسی چیز کی تلاش. آنکھوں آنکھوں رہے اور کوئی گھر نہ ہو. آنکھوں آنکھوں جیسا کسی کا مقدر نہ ہو. خواب جیسا کسی کا مقدر نہ ہو. آنکھوں آنکھوں رہے کوئی گھر نہ ہو. خواب جیسا کسی کا مقدر نہ ہو. بہت شکریہ وسیم نوازی کا. اب یہ مضمون ایک نفسیاتی مسئلہ، ہر شخص کا مسئلہ کہ کیا تمنا ہے روشن تو سب ہو مگر، کیا تمنا ہے روشن تو سب ہو مگر، کوئی میرے چراغوں سے بڑھ کر نہ ہو. کوئی میرے چراغ، کیا تمنا روشن تو سب مگر، کوئی میرے چراغوں سے بڑھ کر نہ ہو. بہت شکریہ. کہ روشنی ہے تو کس کام کی روشنی، روشنی ہے تو کس کام کی روشنی، آنکھ کے پاس جب کوئی منظر نہ ہو. آنکھ کے پاس جب، دیکھیے لگ رہا ہے آپ تھک گئے، میں نے بڑا قیمتی شعر سنایا. روشنی ہے تو کس کام کی روشنی، آنکھ کے پاس جب کوئی منظر نہ ہو. آنکھ کے پاس. آخری شعر دوستو غزل کا ملاحظہ فرمائیے، جاتی ہوئی تہذیب کے نام پیش کرتا ہوں، سنیے میرا. ڈاکٹر صاحب ملاحظہ فرمائیے گا کہ کیا تمن، کیا جب آرزو گھر کے بوڑھوں کی ہے، کیا جب آرزو گھر کے بوڑھوں کی ہے، شام ہو تو کوئی گھر سے باہر نہ ہو. کیا جب آرزو، کیا جب آرزو گھر کے بوڑھوں کی ہے،
سے باہر نہ ہو. بڑی عنایت. نقطہ سن لیجئے کہ جس کو کم تر سمجھتے رہے ہو وسیم، جس کو کم تر سمجھتے رہے ہو وسیم، مل کے دیکھو کہیں تم سے بہتر نہ ہو، مل کے دیکھو کہیں. ایک بار مطلب پھر سن لیجئے. آنکھوں کو رہے اور کوئی گھر نہ ہو، خواب جیسا کسی کا مقدر کہ کتنا دشوار ہے دنیا یہ ہنر آنا بھی، تجھ سے ہی فاصلہ رکھنا تجھے اپنانا بھی. بہت سلام کرتا ہوں آپ کے ذوق سماعت کو. اور یہ شعر خدا کرے آخری آدمی تک میرے پہنچے اس محفل کے کہ کیسی آداب نمائش میں لگائیں شرطیں. اٹھائیے مصرع دوستو کہ کیسی آداب نمائش نے لگائیں شرطیں، پھول ہونا ہی نہیں پھول نظر آنا بھی، پھول ہونا ہی نہیں پھول. کیسی آداب نمائش نے لگائیں شرطیں، پھول ہونا ہی نہیں پھول نظر آنا بھی. بہت عنایت وسیم نوازی کا بہت شکریہ.